بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، آپ کے گھر والے سلامت ہوں گے۔ مجھے کچھ دوستوں نے یہ فرمائش کی ہے کہ آپ نے صارفین کے حقوق کے متعلق تو بتا دیا ہے، لیکن آپ نے کچھ مثالیں دے کے واضح نہیں کیا کہ ہم کس طرح داد رسی لے سکتے ہیں، وہ کون کون سی احتیاطیں ہیں جو بطور کنزیومر یا صارف ہمیں خیال رکھنا چاہیے جن کا۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر دیتا ہوں اپنے عدالتی تجربے کے پیش نظر، اور ویسے بھی ایک عام آدمی کے سیے سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صارفین کے تحفظ کے لیے سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتا اس کے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے سنسیئر ہم اپنے آپ کے ساتھ ہوں، تبھی کوئی ہمارے ساتھ مخلص ہوگا۔ وہ کس طرح؟ ہم ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لیں۔ ہمارے پیارے مذہب میں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھیں ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ ہمیں یہ بتایا کہ اگر آپ جوتا بھی پہنے لے گا تو جھاڑ کے پہنے، کہیں اس میں کوئی موذی قسم کا کوئی کیڑا مکوڑا نہ اس میں موجود ہو، فلاں فلاں، اس طرح ساری ہدایت ہمیں دے گی۔ اس طرح دیکھیے میں یہ مثال کے طور پر آپ سے عرض کرتا ہوں، آئے دن جو ہمیں واسطہ پڑتا ہے، میں اس میں 2-3 مثالیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ریسٹورنٹس میں ہم لوگ کھانا کھانے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ میرے خیال سنیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ بہت کم جانا چاہیے۔ گھروں میں جو چیزیں بنتی ہیں، اگر کوئی گھر میں کوئی سلیقہ مند خاتون ہو تو وہ کبھی بھی ریسٹورنٹس کا مقابلہ جو ہے نا، ریسٹورنٹس ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گھر میں جو اشیاء بنائی جاتی ہیں کوشش کریں کہ کم سے کم باہر کا کھانا کھایا جائے۔ مجبوری ہو تو علیحدہ بات ہے، یا کبھی کبھار منہ کا ذائقہ بدلنا ہو تو علیحدہ بات ہے، نا گھر کے کھانے کو ترجیح دینی چاہیے۔ اگر ریسٹورنٹس میں جائیں تو بھلے پیسے تھوڑے سے زیادہ ہی ہوں، لیکن کسی معیاری ریسٹورنٹس میں جائیں۔ غیر معیاری قسم کی یا جس کی شہرت اچھی نہ ہو یا جس کے متعلق شک و شبہ ہو، ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے۔ ایسی ڈشز یا ڈشیں نہیں منگوانی چاہیے جو کبھی کبھار استعمال میں آتی ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی اجنبی سی ڈشیں ہم نہ منگوائیں، اور وہ ڈشز منگوائیں جو عام طور پر مستعمل ہوتی ہیں، جو عام طور پر ان یوز ہوتی ہیں۔ اگر ہم ایسی ویسی ڈشز منگوائیں گے تو وہ ہمیں پہلے سے باسی ہو سکتی ہیں، یا جو نہیں استعمال میں ہوئی ہیں وہ کافی دیر سے ایکسپائر ہو سکتی ہیں، یا اس طرح کی چیزیں وہ لا کے ہمارے سامنے مسالے وغیرہ لگا کے رکھ دیں گے تو اس میں ہم ممکنہ نقصان اٹھائیں۔ ریسٹورنٹس والوں سے پوچھ لیں کہ آپ کے پاس تازہ میں کیا ہے، کوشش کریں کہ تازہ ڈشز منگوائیں۔ کئی ریسٹورنٹس نے اپنے جو کچن ہیں وہ اوپن رکھے ہوتے ہیں تاکہ کوئی بھی آ کے سے دیکھ لے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس ریسٹورنٹس کو ترجیح دیں اور جا کے دیکھ بھی لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور آپ کو اعتماد اس میں بحال ہو جائے گا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی صاحب حیثیت آدمی بنایا ہے، یا اگر آپ اس طرح سمجھدار قسم کا بندے ہیں تو مینیجر صاحب سے یا کوئی اور ذمہ دار ہے ان سے اپنا تعارف کرا دیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے ان کو ذرا احتیاط کرنی ہے ان کے بارے میں۔ اگر آپ اس طرح کر دیں گے وہ آپ کو پلیٹیں صاف دیں گے، چمچ صاف دیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ان کو نہ کوئی پرابلم نہ ہو۔ اگر ذائقہ باسی ہو یا اس طرح کی کوئی سمیل آ رہی ہو تو وہ چیز کبھی نہ کھائیں، چھوڑ دیں اس کو۔ اچھا، کھانے کی میرا جو تجربہ ہے یا جو میں لوگوں کو بتایا کرتا ہوں، وہ کھانے کی تصویر لے لیں آپ۔ اگر کھانے میں کوئی بے قاعدگی آپ دیکھیں، کسی طرح کی کوئی گڑبڑ دیکھیں تو اس کی تو ضروری ویڈیو چھوٹی سی بنا لیں یا تصویر لے لیں، وہ آپ کو بہت کام آئے گی۔ ایک تو آپ کے کھانے کے ساتھ تصویر ہو جائے گی، ایک آپ کو کام بہت آئے گی۔ اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے خدا نخواستہ، جیسے کیا ہو جاتی ہے یا کوئی اور ہو جاتی ہے، کوئی انفیکشن ہو جاتی ہے، تو فوری طور پر ڈاکٹر صاحب سے علاج تو آپ نے کرانا ہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا جو نسخہ ہے اس میں وقت لکھا لیں، تاریخ لکھا لیں، اور اس میں یہ لکھا لیں کہ بھئی کس وجہ سے، جیسے فوڈ پوائزننگ ہے یا فلاں وجہ سے ہمیں یہ پرابلم ہوئی ہے۔ یہ آپ کے لیے ممید و معاون ثابت ہوگا۔ پھر علاج میں بھی یہ احتیاطیں جو ہم بتا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی یہ مد نظر رکھیں، ڈاکٹر صاحب کا نسخہ جو باقاعدگی سے وہ لکھوا کے اپنے پاس رکھیں، یہ آپ کو کام آئے گا۔ اور اس کے بعد
آپ نے جب یہ ساری چیزیں لے لینی ہیں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی بات ہو گئی، کھانا خراب تھا یا اس کی وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی ہے، پریشانی ہوئی ہے، پھر آپ ریسٹورنٹ کو نوٹس جاری کریں۔ نوٹس دینے کا ہم طریقہ پہلے بتا ہی چکے ہیں۔ نوٹس میں آپ اپنی نام پتہ لکھتے ہیں، اس کے بعد وہ ادارے کا نام لکھتے ہیں، پھر ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت ہم نے یہ ڈش منگوائی تھی، یہ اس کی رسید ہے ہمارے منگوانے کی، اور یہ تصویر ہے، یہ بھی لگا دے، یہ تصویر ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو ریسٹورنٹس میں، یہ ایسے ہوا تھا، یہ ویڈیو ہے، تو اس وجہ سے ہمیں یہ پرابلم ہوئی ہے، یہ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے علاج کرایا ہے، تو یہ ڈاکٹر صاحب کا نسخہ ہے، تو یہ اس طرح ہمارا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں لکھ کے آپ کہیں جی آپ کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم ہوئی ہے، لہٰذا آپ ہمیں یہ ہرجانہ اتنا دیں، معاوضہ اتنا دیں یا ہرجانہ اتنا دیں۔ یہ آپ کر سکتے ہیں احتیاط اس میں، اور یہ اس سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ کافی حد تک محفوظ بھی ہو جائیں گے۔ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی سمجھدار قسم کے لوگ ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ہیں یا کوئی صاحب حیثیت آدمی ہے، تو ایک تو آپ کے ساتھ وہ یہ نہیں کریں گے جیسے دو نمبری جسے عام زبان میں کہتے ہیں، وہ نہیں کریں گے، اور دوسرا انشاءاللہ تعالیٰ آپ محفوظ معمون رہیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی آپ کو داد رسی تو کم از کم مل جائے گی۔ اسی طرح یہ بیوٹی پارلرز میں لوگ جاتے ہیں۔ بیوٹی پارلرز میں جانے کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ انگریزی کا جو لفظ ہے میک اپ، میک اپ کا مطلب جو ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ کوئی کمی ہے تو اسے دور کرنا۔ اگر آپ کو خدا نے اچھا بنایا ہے تو کوشش کریں کہ بیوٹی پارلرز میں نہ جائیں۔ وہاں آپ جائیں گے، لوگوں کے جو آج کل تو ڈسپوزیبل کٹس ہیں وہ بھی خیر جعلی استعمال کر لیتے ہیں، اگر نہیں تو وہ دوسروں کے جو اوزار ہیں، دوسروں کی کنگھیاں ہیں، تولیے ہیں، ایپن ہیں اور بڑی چیزیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ لگیں گی اور کسی نہ کسی طریقے سے نقصان ہوگا۔ کوشش کریں کہ بیوٹی پارلرز میں کم سے کم جائیں۔ اگر جانا ہی ہے تو اچھے بیوٹی پارلر کا انتخاب کریں، معیاری بیوٹی پارلر کا انتخاب کریں جن کی شہرت اچھی ہو۔ اس کے بعد اس کے ورکرز کو آپ جانچ لیں، جو آپ کے سر پہ کھڑا آپ کی سروس آپ کو دے رہا ہے، اس کو آپ جانچ لیں کہ وہ تربیت یافتہ ہے، غیر تربیت یافتہ ہے، اس کو کام آتا بھی ہے یا نہیں۔ کئی دفعہ انڈر ٹریننگ لوگ آپ کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں لیکن آپ کو اپنے کانفیڈنس کی مار دے دیتے ہیں، آپ کو آؤٹ کلاس کر دیتے ہیں۔ سروسز کے ساتھ پروڈکٹ بھی دیکھ لیں، پروڈکٹ کی ڈیٹ آف مینوفیکچرنگ دیکھ لیں، ڈیٹ آف ایکسپائری دیکھ لیں، پوٹینسی دیکھ لیں، اس کی بنائی کس کمپنی نے، یہ دیکھ لیں۔ جو آپ کے سر پہ یا آپ کے جسم پہ لگانے جا رہا ہے کوئی اسے ضرور چیک کر لے۔ کسی سے بد تہذیبی نہیں کرنی چاہیے لیکن کسی کے روب میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو ایک اپنا واقعہ بتا دوں۔ میری ایک بہت قریبی دو عزیزہ ہیں، ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں دونوں ہی، تو بدقسمتی سے وہ بالوں میں جو سیدھے اسٹریٹ کرنے کے لیے تھی وہ چلی گئیں بیچاری۔ اب جو ان کے اوپر بڑا مشہور ایک تھا بیوٹی پارلر، تو اب جو تھی اوپر جو وہ بالکل ہی میٹرک بھی پاس نہیں تھے، لیکن انہوں نے انگریزی کے 2-4 لفظ بول کے تو ان کو مطلب قائل کر لیا کہ یہ بہت اچھا، کہنے لگی بات ہی کوئی نہیں ہے، میں بھی کر دیتی ہوں، یہ کر دیتی ہوں، وہ کر دے، لیکن ان کے بال جل گئے تھے اور بعد میں بہت پرابلم جو ہے وہ پیش آئی تھی۔ اور اس خاتون نے کیا کیا، جو مالکہ تھی انہوں نے کہا جی یہ تو فلاں نے میرا لیا ہوا، ہمارا تو کیس چل رہا ہے، تو اصل میں ان کے کنٹرول میں ہے، اور جن کے کنٹرول میں تھا وہ کہنے لگے نہیں جی ان کا کنٹرول پیچھے تو نہیں گیا، یہ یہاں جھگڑا پڑ گیا۔ اس کے بعد جو خاتون تھی وہ ہمارے گھر آ گئی یا کسی جو بھی جگہ تھی، وہ رونا شروع کر دیا جب ہمیں اللہ رسول کی خاطر معافی دے دیں۔ اب وہ مسئلہ وہیں بڑا ہے تو اب یہ معافی شروع ہو گئی ہے اور دوسرا جو ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ آپ جو آپ کے اوپر ورکر جو ہے جو آپ کو سروس دے رہا ہے اس کو تو آپ ضرور دیکھ لیں اور کبھی اس کے جھانسے میں نہ آئیں۔ اور دوسرے وہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں کہ جو جتنا جاہل ہے یا نہیں جانتا بات کو اتنا ہی پورا اعتماد ہوتا ہے۔ آپ نے وہ انگریزی کا ایڈیم مجھے یاد آ رہا ہے، فولز رش ان ویئر اینجلز فیئر ٹو ٹریڈ، یہ بات یاد رکھ لیں۔ جو جتنا زیادہ احمق ہے وہ اتنا ہی زیادہ وہ پورا اعتماد ہوتا ہے کہ جی بات ہی کوئی نہیں، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ تو یہ چند ایک احتیاطیں ہیں وہ آپ رکھیں، پھر ان سے آپ رسید لیں۔ آپ نے جو پروسیس اس سے کرایا، جو پروسیجر کرایا اس کی رسید لیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی اپنی تصویر لے لیں، اور جو پروڈکٹ ہے اس کی بھی تصویر لے لیں۔ پوری احتیاط کریں
تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ بنے تو آپ کے لیے کوئی داد رسی حاصل کرنا ممکن ہو، کم از کم پیسوں میں تو تلافی ہو جائے۔ میں نے خود ایک دیکھا ہے، بیوٹی پارلر تو نہیں تھا، وہ لیزر سرجری والے تھے، اور خاتون کی گردن انہوں نے جلا دی تھی، بالوں کو صاف کرتے کرتے خاتون کی گردن ہی جلا دی، وہ بیچاری کے پھر وہ بہت برا حال ہوا، وہ ایک عجیب نیا تماشا چل پڑا۔ اسی طرح جب آپ کسی میڈیکل ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کی ڈگریاں باہر ہی دیکھ لیں، چیک کر لیں کہ یہ صحیح والے ڈاکٹر ہیں، اور کیا وہ جو میری بیماری ہے یا جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں جا رہی ہوں، کیا یہ اسی کام کے لیے ڈاکٹر ہیں، کیا ان کی شہرت کیا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر ڈاکٹر اچھا ہو، جس طرح ہر بندہ ضروری نہیں کہ اچھا ہو، اس طرح ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ علاج کے سلسلے میں بہت ان کی معیاری سروسز ہو۔ کوشش کریں کہ معیاری سروسز آپ حاصل کریں۔ جانے سے پہلے نیٹ پر آج کل جیسے لوگ کرتے ہیں، آپ بنیادی معلومات لے لیں، تاکہ کم از کم آپ کو علم تو ہو کہ یہ میرا مسئلہ کیا ہے اور اس میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں نے کیا بات کرنی ہے۔ چلاک زیادہ نہ بنے لیکن احمق بھی نہ بنے۔ پھر پراپر تشخیص کرائیں، پراپر نسخہ لیں، ڈاکٹر صاحب کا نسخہ ضرور لیں، کسی سفید چٹ پہ اور ادھر ادھر کے دوائی نہ لکھوائیں، نسخہ لیں، اس پہ ڈاکٹر صاحب کا نام ہو، ڈاکٹر صاحب کے کلینک کا نام ہو، اور اس کو اوپر اس کے سائن ہو جو آپ نسخہ لیں۔ اس کے بعد اگر سرجری کرانے کی ضرورت پیش آ جائے تو سرجری کرانے کے لیے ایک سیکنڈ اوپینین یا اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں جس میں آپ کو ناقابل واپسی قسم کے کام ہوتے ہیں، اس میں ایک سیکنڈ اوپینین ضرور لے لیا کریں، اور وہ کام جو خیر میں کرانا ہے وہ پہلے نہ کہیں کرا لیں، سیکنڈ اوپینین لیں، پھر غور کر لیں جتنا بھی ٹائم آپ کے پاس ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ آپریشن نوٹس آپ نے ضرور لینے ہیں۔ جہاں جہاں میری تعیناتی بطور کنزیومر کورٹ جائز رہی، میں نے یہ انتظامیہ کو، ڈاکٹر صاحبان کو پابند کر دیا تھا کہ وہ ہر مریض کو بتائیں گے کہ ان کا کیا مسئلہ ہے، کیا تشخیص ہوئی، اور ان کے ہاتھ میں آپریشن نوٹس جو ہیں وہ پکڑائے جائیں گے، تاکہ مریض کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، جب میں بے ہوش ہو گیا تھا، جب میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے تو میرے ساتھ کیا گیا، سٹیپ بائی سٹیپ وہ بتاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ ہاسپٹل میں یا کسی پرائیویٹ ادارے میں آپ داخل ہوتے ہیں تو وہ آپ کی اسی طرح ہی بناتے ہیں، چارٹ بناتے ہیں، وہ چارٹ بھی جو تھا وہ بھی آپ ضرور لیں، بعد میں کہیں جی مجھے نقل کرا دے، وہ چارٹ ضرور لیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، کم از کم پیسوں میں تو داد رسی کوئی ہو جائے، اور جس کام کے لیے کوئی معاوضہ مل جائے اس کی شدت اور حدت کم ہو جاتی ہے اس کام کی۔ اسی طرح کسی سٹور وغیرہ سے آپ خریداری کرنے جائیں تو معیاری سٹور کا انتخاب کریں، معیاری مصنوعات خریدیں، خریدنے سے پہلے وہ چیک کر لیں کہ اس میں کیا اندر انگریڈینٹس یا اجزاء کیا ہے، ڈیٹ آف مینوفیکچرنگ کیا ہے، ڈیٹ آف ایکسپائری کیا ہے، یہ کس کمپنی نے بنائی ہے، یہ بظاہر کوئی جعلی نظر تو نہیں آ رہی۔ یہ ساری چیزیں یقین کرنے کے بعد آپ رسید لے لیں، اور رسید کو کچھ عرصے تک کے لیے سنبھال لیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس پروڈکٹ کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان ہوا ہے تو اس سے آپ کی کوئی داد رسی تو ہو سکے۔ اسی طرح آپ کو چیزیں جو عام استعمال کے گھریلو چیزیں ہیں، فریج ہے، ایئر کنڈیشنر ہے، واشنگ مشین ہے، ڈش واشر ہے، جوسر ہے، یہ اس طرح کی اور فرنیچر ہے، اور یا آپ گھر بناتے ہیں تو کوئی سروس لیتے ہیں کسی انجینئر کی، کسی آرکیٹیکٹ کی یا ٹھیکیدار کی، تو ان کی سروسز کے لیے آپ ایک معاہدہ کر لیں۔ معاہدے میں آپ یہ ساری باتیں ایک ایک چیز اس میں آپ دیکھ لیں۔ اس طرح چیزیں خریدنے میں جو ہے گارنٹی اس کی دیکھ لیں کتنی ہے، وارنٹی اس کی کتنی ہے، ماڈل کیسا ہے، کیا آفٹر سیل اس کی سروس ہے کہ نہیں، پھر چلا کے دیکھ لیں کوئی اس کا جو ہے پارٹ جو ٹوٹا تو نہیں ہے، اگر ٹوٹا ہے تو کیا بعد میں ہمیں یہ مل جائے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ کر لیں، اور اگر کوئی ادارہ آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں دیتا تو وہ اسے چیز نہ خریدیں۔ کسی کام کے جس میں نقصان ہونے کا خدشہ ہے، اس کام کے کرنے سے بہتر ہے کہ اسے کیا ہی نہ جائے۔ اگر آپ نے کوئی غیر معیاری کام کرنا ہے، چیز خریدنی ہے، کوئی سروس لینی ہے، اس سے بہتر آپ لیں ہی نہ، تاکہ آپ کا یہ مسئلہ ہی نہ بنے۔ اور یاد رکھیے، ایک بات میں آپ سے اور شیئر کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل کی بات سمجھ لیں۔ 34-35 سال عدالتی تجربے کے بعد میں اس نتیجے پر ہی پہنچا ہوں کہ آپ اس دنیا میں تو شاید انصاف نہیں لے سکتے۔ اس دنیا کا کوئی فورم، کوئی عدالت اگر آپ کو
اس قانون رائج الوقت قانون کے مطابق فیصلہ کر دے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں اگر انصاف ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہی بہت بڑی بات ہے. انصاف ہوگا آخری دن جب اللہ تعالیٰ عدالت لگائیں گے، ڈے آف ججمنٹ جو ہے، روز فیصلہ جو ہے، اس پہ انصاف ہوگا. اس دنیا میں انصاف کی امید لگانا تو شاید کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کی بات ہی ہے. تو یہ احتیاطیں کریں اور ان احتیاطوں کے بعد اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتری کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت عافیت کی دعا مانگا کریں. ایک بات جو بڑا دکھی دل کے ساتھ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بڑا مفید قانون ہے جو پروٹیکشن ایکٹ ہمارے لیے لایا گیا تھا، لیکن اس میں آہستہ خاص طور پر صوبہ پنجاب کی حد تک یہ ہوا ہے کہ تقریباً سارے ہی محکمے نکال دیے گئے ہیں سرکاری. جب کبھی یہ شروع ہوا تھا تو ہم سنتے تھے موبائل کمپنی کے خلاف کیس، اور اتنا لوگوں کو ریلیف جاتا تھا موبائل کمپنی کے خلاف، سیلولر کمپنیاں جو ہے، وابڈا کے خلاف، واسا کے خلاف، جو مقامی تقسیم کار کمپنیاں لیسکو، فیسکو، آئسکو وغیرہ، ان کے خلاف، پھر آپ سوئی گیس کمپنی کے خلاف، اس طرح کے ساروں کے خلاف یہ ساری فہرست میں سے نکال دی گئی ہیں. اب انفارچونیٹلی ہمارے ہائی کورٹ نے یہ فیصلے دے دیے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طرح انہوں نے نکال دیے ہیں. یہ ایک میں سمجھتا ایک بدقسمتی ہے. اگر یہ سرکاری محکمے، ویسے سرکاری محکمے شامل ہیں، لیکن وہ محکمے جو ابھی میں نے نام لیے ہیں اس طرح کے محکمے نکال دیے گئے ہیں. لیکن دوسرے ہاسپٹلز وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو ابھی شامل ہیں. ابھی یہ بھی نکل رہی ہیں. ویسے ہاسپٹل جو آہستہ آہستہ یہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے لیے وہ ادھر ہی جانا شروع کروا دیا ہے عدالتوں نے. اور اس کے باوجود ایک بہت وسیع ابھی بھی رینج باقی ہے جو آپ مفید قانون سازی کے تحت ایک نوٹس دے کے آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. 15 دن کے اندر نوٹس آپ ضرور دے دیں اور 30 دن کے اندر دعویٰ دائر کر دیں. امید ہے کہ ان چند چیزوں سے آپ کو یقیناً مدد ملی ہوگی کہ آپ چکنے ہو جائیں، اپنے رائٹس کے لیے چکنے ہو جائیں. آپ چکنے ہوں گے، کانشیس ہوں گے، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کم سے کم مصیبت اٹھانی پڑے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو. اگلے دفعہ ایک اور مفید ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اگر آپ کو یہ چینل پسند آیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کا بٹن دبائیں اور ایک نئے ٹاپک کا انتظار کریں. نئے ٹاپک کے آنے تک آپ سب سے ہم الوداع چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے. خدا حافظ.